السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے طبیب روحانی و جسمانی پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج کا میرا پروگرام ایسے خواتین و حضرات جو کہ پاکستان اور بیرون ممالک یعنی عرب ملکوں میں اور یورپ میں موجود ہیں، کسی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہے، ذہنی پریشانی ہے، ذہنی تناؤ ہے، اور ڈاکٹروں سے، معالجوں سے اور روحانی معالجوں سے بہت زیادہ علاج کروائے ہیں، لیکن کسی چیز سے ان کی ڈپریشن اور ان کی پریشانی دماغی کیفیت نہیں تبدیل ہو رہی۔ آج میرے ساتھ ایک بہن سے رابطہ ہوا ہے جو کہ کراچی سے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ میرے شوہر کے کاروبار جو ہیں، کچھ میرا اپنا کام بھی ہے، وہ ڈسٹرب ہو گیا، جس کی وجہ سے گھر کے معاملات، گھر کے اخراجات وہ مشکل ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں، میرے شوہر بھی ماشاءاللہ اچھا کاروبار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کے حالات، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے کافی مہینوں سے میں ڈپریشن میں چلی گئی اور بہت زیادہ دماغی اور ذہنی طور پر میں مریض بن گئی۔ تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ آسمان سے جتنی کتابیں اتری ہیں سب سے زیادہ یہ عظمت والی، شان والی، مرتبے والی، مقام والی یہ کتاب ہے، اور شروع سے لے کر، شروع کہاں سے کرتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ سے لے کر مکمل قرآن کے 30 پارے، مکمل قرآن مجید کے 30 سپارے، قرآن مجید کی آخری صورت جو ہے سورۃ الناس، اور اس صورت کی آخر والی سین تک یہ سارا قرآن شفا ہے، شفاء للناس۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ قرآن پڑھ کر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، قرآن پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، قرآن مجید کو پڑھنے سے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میں نے اس باجی سے کہا پریشان نہ ہو، آپ ہماری دینی بہن ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے اس سے آپ کا مکمل علاج کر دوں گا۔ تو یقین کریں کہ وہ عورت اتنی خوش تھی، پریشان تھی، اور دل سے مجھے دعائیں دے رہی تھی کہ قاری صاحب آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، آپ نے قرآن مجید کا نام لے کر، کلام الہی کا نام لے کر آپ نے مجھے شفا کی امید دلائی ہے، میرا دل جو ہے خوش ہو گیا ہے، اور دل سے مجھے دعائیں دینے لگی۔ میری گزارش پاکستان، عرب ممالک، یورپ ممالک میں رہنے والے خواتین و حضرات، آج کل یہ بیماری بہت عام ہے، خواتین کے اندر کچھ امراض ہوتی ہیں، امراض کا علاج، میڈیسن، اسی طرح گھر میں مالی پریشان، بچوں کی تعلیم اور بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے متعلق، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو حاسد ہیں ان کی حسد اور نظر بد ان کی لگتی ہے، اور خصوصاً جادو کے جو برے اعمال ہو رہے ہیں، اپنے ہی جاننے والے، اپنے ہی رشتہ دار جادو کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، سفلی علم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو ایسے مرد حضرات جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں کہ بچوں کے منہ میں حلال رزق ڈالنا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، بچوں کو پہنانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے رزق حلال کے ساتھ، لیکن اس مہنگائی کے دور میں خاصی محنت کرنے کے بعد بھی جب ناکامی ہوتی ہے یا بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی محنت میں کمی نہ کریں، آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں، ناشتہ کریں، اور صبح ٹائم پر آپ اپنے کاروبار میں چلے جائیں، ملازمت ہے اس میں چلے جائیں، کاروبار ہے اس میں چلے جائیں، وقت پر نماز پڑھیں، وقت پر نماز پڑھیں، لیٹ نہ کریں، اور اس اللہ کا در نہ چھوڑیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے آپ کاروبار میں برکت کی دعا کریں۔ یقین کریں، ایک ایسی لڑکی ہے جو طلاق یافتہ ہے، لاہور سے ہے، 2 اس کے بچے ہیں،
اور وہ کہتی ہے جناب میرا ماہوار جو خرچ ہے پاکستان میں 5 لاکھ ہے، اور کہتی ہے کہ میری ارننگ جو ہے وہ جو میرا نیٹ پر کاروبار ہے اس سے بھی میں تقریباً کافی پیسے کما لیتی ہوں، اور میرے آن لائن کافی بزنس ہیں، تو کہتی ہے مجھے شادی چاہیے۔ اب چاہتی ہے ایک ایسا آدمی ہو جو بہت بڑی کمپنی کا مالک ہو، بیرون ممالک رہتا ہو، اور وہ شادی کرے اور اس کے بعد ماہوار 5 لاکھ میرے گھر کا خرچہ اٹھائے اور میرے بچوں کی ذمہ داری لے۔ آپ غور کریں، جو اتنا امیر آدمی ہے جو ماہوار 1 مہینے کا 5 لاکھ اپنی بیوی پر لگا سکتا ہے، تو وہ طلاق یافتہ سے یا بیوہ سے شادی کرے گا؟ جو اتنا امیر آدمی ہے وہ کسی غریب آدمی کی بیٹی سے شادی کر لے گا، وہ 5 لاکھ خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں ایسی لڑکی، اس کی شادی اور ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کہ جنہوں نے اتنے بڑے خواب دیکھے ہیں اور ماں باپ نے اتنی آزادی دیکھی ہے، اور شادی ہوئی، شوہر جب تک خرچ کرتا رہا بادشاہت کی، جب کاروبار، وہ کہتی ہے میرے شوہر کا کاروبار تھا بہت بڑا، میں رات جناب سعودی عرب میں ہوتی تھی تو صبح میں پاکستان ہوتی تھی، رات میں سعودی عرب ہوں صبح میں دبئی ہوتی تھی، رات میں سعودی عرب میں ہوں صبح میں جناب یورپ میں ہوتی تھی، میرے پاسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ بیرون ممالک کے وہ جناب ویزے لگے ہوئے ہیں، سٹیمپیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جب شوہر کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا تو ساتھ ہی کیا ہوگی؟ بدتمیز ہو گئی، اپنے شوہر کی بےزتی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے مجبور ہو کر طلاق دے دی۔ آپ دیکھیں کہ اگر شوہر کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، شوہر کا بھی کریں۔ اگر شوہر کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے تو اس کا ساتھ دینا، یہ نہیں کہ اس کی بےزتی شروع کر دیں تاکہ وہ مجبور ہو کر آپ کو طلاق دے دیں۔ میرے بھائیوں، ایسی خواتین جو ہوتی ہیں وہ آنے والی ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ تو ایسے والدین جو اپنی بیٹی کو اس طرح سے باغی بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے تو زیادہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں ایک امیر آدمی ہے جو اچھا پھل، اچھی سبزی، اچھا گوشت اور اچھی میڈیسن کھاتے ہیں، وہ ماہوار اگر 3 افراد ہوں تو وہ جتنا بھی اچھا کھائیں تو وہ 1 لاکھ روپے میں بڑے عیش والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو 3 افراد ہیں، مکان ذاتی، اور پھر ماہوار 5 لاکھ خرچ کرتے ہیں، ان کی فضولیات کتنی ہوں گی؟ پھر اللہ کی لاٹھی نہیں آئے گی میرے بھائیوں، پھر اللہ کی لاٹھی نہیں آئے گی۔ تو ایسے والدین، ماں باپ دونوں ظالم ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے، اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے آنے والی زندگی اس کی مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی، یا پھر وہ بے حیا ہو جائے گی، اپنے حسن کو وہ نیٹ پر بیچنا شروع کر دے گی، بربادی اور تباہی ہو جائے گی۔ ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، ساری رات میری بیٹی جاگتی ہے اور نیٹ پر کیا گیل کھلا رہی ہے، اپنے جسم کو برہنہ کر کے لوگوں کو دکھا کر وہ پیسے کما رہی ہے۔ میرے بھائیو، آج کا میرا مضمون ہے ذہنی پریشانی، ڈپریشن اور ٹینشن پریشانی، جس کا علاج دنیا میں نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ وہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے قرآن سے ہے، پاکستان سے اور تمام عرب ملک سے، تمام یورپ سے۔ ایسے خواتین و حضرات جن کو کوئی بھی روحانی بیماری ہے یا جسمانی کوئی ایسی بیماری ہے جس کا دنیا کے ڈاکٹروں نے، پروفیسروں نے اور ہسپتالوں نے اور حکیموں نے جواب دے دیا ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ قرآن سے آپ کا مکمل علاج کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں آپ کو سکھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یاد رکھنا، آپ کو روحانی بیماری ہے یا جسمانی، آپ ہر وقت صرف باوضو رہیں۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کا وقت نہیں بھی ہوتا تو پھر آپ وضو کر لیں۔ ہر وقت جو بندہ اور جو عورت باوضو رہتی ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس پر شیطان حملہ آور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طاہر ہے، طہارت کی حالت میں ہے، اور پھر بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھے، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ زندگی میں کبھی اللہ کا گلہ اور اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ وہ مالک ہماری اوقات سے بڑھ کر 1000 گنا ہمیں دے سکتا ہے اور دے رہا ہے۔ جو ہر وقت اللہ کے سامنے کوئی بیماری کا شکوہ، کوئی مالی پریشانی کا شکوہ، کوئی گھریلو پریشانی کا شکوہ، کوئی اولاد کا شکوہ لے کر اللہ کے سامنے شکوے کرتے ہیں،
اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس حالت میں ہمیں اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اس سے بھی ہم نیچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں معاف کر کے اللہ نے پھر بھی ہمیں نوازا ہوا۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال پوری دنیا کے مسلمان جو پریشان ہیں، جو مقروض ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بیمار ہیں، جن کو جادو جنات ایسی بیماری ہیں یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ جن بھائیوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ غیب سے ان بچوں کو رشتے دے۔ اور جو پریشان ہے پاکستان سے، بیرون ممالک سے اور یورپ سے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، ہم اس میں خواتین و حضرات کے رشتے کرواتے ہیں، اور خود مختار خواتین اور بیوہ اور طلاق یافتہ وہ بھی رابطہ کریں، ان کے گھر بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے، جلدی بنائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میں پاکستان میں ایک دینی ادارہ بنا رہا ہوں، جس میں مسجد اور قرآن کی تعلیم اور بہت بڑا ادارہ ہوگا۔ اس میں کسی مسلک کی تعلیم نہیں دی جائے گی، صرف قرآن اور حدیث کی دی جائے گی۔ جو بھی مسلمان ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں ساری امت کے لیے، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ پاکستان میں ہے، عرب ملکوں میں، یورپ میں، ہم سب تک ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں خواتین و حضرات جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہیں، اپنے مال کو پیش کرنا چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ اس مسجد کے لیے جگہ لے کر دیں، جو چاہتے ہیں اس ادارے کے لیے جگہ لے کر دیں، اس کی تعمیر، ترقی اور اس کے لیل و نہار کے اخراجات میں معاون ہونا چاہتے ہیں، اور خصوصاً ہم تعلیم بالغاں مردوں کی اور خواتین کی اس پر زیادہ زور دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں پورا پاکستان ہے، اس کے ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے اور ہر گھر تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ کل جب ہم اللہ کے سامنے ملاقات ہوں تو اللہ ذوالجلال پوچھے، میرے بندے تو نے میرے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کبھی تجھے بھوکا نہیں رکھا، میں نے روشنی، پانی، خوراک، لباس سب کچھ دیا، اچھا گھر دیا، لیکن تو نے میرے دین اسلام اور میرے محمد کریم کے نظام کو پھیلانے کے لیے کیا کیا تھا؟ کل ہم اپنے رب کے سامنے اور اس کے پیغمبر حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ پوری دنیا کے خواتین و حضرات میرے ساتھ شامل ہوں۔ سب سے بڑی بات مجھے افراد کی، بہنوں، بیٹیوں اور مردوں کی بنفس نفیس ان کی ضرورت ہے کہ خود میرے ساتھ شامل ہوں، افراد میرے ساتھ ہیں۔ پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ جگہ لے کر بھی دیں گے، وہ تعمیر کے لیے سارا کام لے کر اٹھیں گے۔ اور پھر جب ہم تشکیلیں دیں گے اللہ کے دین کے لیے، گروہ، جماعتیں دعوت کے لیے نکلیں گی، پھر ان کے اخراجات بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے یہ میرا پیغام جو بھی بہن بھائی دیکھے وہ اپنے موبائل میں، جتنے موبائل میں واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں پر شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر ہمارے ادارے کو کسی نے 1 ایکڑ زمین لے کر دے دی، ثواب آپ کو ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام شیئر آپ نے کیا ہے۔ ہمارا جو ادارہ ہے اس کا 1 کمرہ کو کہتا ہے میں بنا دیتا ہوں، لیکن یہ پروگرام ہمارا آپ نے شیئر کیا ہے، آپ نے صرف شیئر کیا ہے، تو آپ کو بھی اس کا برابر کا حساب ملے گا۔ تو میرے بھائی ہمارے پروگرام سے جتنا شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے مسلمان جن کے اندر تڑپ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کے لیے کچھ کریں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم نے مثبت انداز سے لوگوں کے کیڑے نہیں نکالنے، بلکہ لوگوں کو بتانا ہے کہ دین یہ ہے اور یہ چیزیں ہمارے اندر وہ ہے جو دین نہیں ہے، ان کو ہم دور کر دیں، اور ہمارے جسم پر، ہمارے گھروں پر نظام شریعت اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا ہو جائے۔ امید ہے میری گفتگو آپ کو پسند آئے گی، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو خواتین حضرات میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو 5-6 مرتبہ دیکھیں تاکہ آپ آپ کے ذہن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور جو خواتین ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، جو مرد حضرات شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو فوراً جواب دوں گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔